ہے کہ اب انڈینز کو ان کے جھوٹ کو کھولا جائے, ہم بھی یون سیکورٹی کاؤنسل میں جائیں, ڈپلومیسی کریں, فورن پالیسی اپنی ڈیولپ کریں, میڈیا انفارمیشن وار بلڈ کر کے انڈینز کے جھوٹ کو ثابت کریں. اٹ ہیز بیکم کرٹیکل ناؤ, ورنہ یہ دونوں ملک دوبارہ ایک ایٹمی جنگ میں چلے جائیں گے جب انڈیا ایک اور فالس فلیگ آپریشن کرے گا اسی طرح. ٹھیک ہے, تو ہما اب آپ اس پہ کہیے, ایڈ کیجئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سویلین قیادت بھی پر اگر چاہتی ہے کہ اس کی بات کو وزن دیا جائے تو دے شوڈ آلسو ایکٹ میچیور, غداری نہ کریں اور ذرا سینسبلی بھی بات کیا کریں. میں آپ سے گزارش کروں, اگر آپ زید حامد صاحب کی جیسی سوچ کی موجودگی مسائل کھڑے کرتی ہے ہمارے ملک میں, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کمپارٹمنٹلائز کر دیا ہے اپنی عسکری قیادت کو اور اپنی سیاسی قیادت کو. عسکری قیادت سیاسی قیادت کے انڈر ہونی چاہیے, اور سویلین حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ملک کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے. کیا انڈیا طاقتور ملک نہیں بنا اس نارم کو فالو کر کر؟ ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے کہ آج ایک سٹانس ہے پولیٹیکل حکومت کا اور بالکل علیحدہ سٹانس ہے اسٹیبلشمنٹ کا, اور یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, یہ جو ڈفرنس آف اوپینین ہے, اس کو انڈیا بھی ایکسپلوئٹ کرتا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ایکسپلوئٹ کرتی ہے. دیکھیے تو اس ڈفرنس کے دونوں ذمہ دار ہیں نا, صرف عسکری قیادت تو ذمہ دار نہیں ہے نا. کچھ چیزیں جس کے لیے اب انٹرنیشنل ٹالرنس نہیں ہے, ان میں سے یہ چیزیں ہیں کہ آپ کراس بارڈر ٹیررزم میں انوالوڈ ہوں. آپ کے پاس اتنی ٹینجیبل ہسٹری تھی کراس بارڈر ٹیررزم کی, آپ کی پالیسی تھی بلیڈ انڈیا, آپ کی پالیسی تھی اسٹریٹجک ڈیتھ, اور ان پالیسیز کی وجہ سے آپ ان مسائل کے سامنے جناب اس پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہما بقائی صاحبہ اور ڈاکٹر اور زید حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زید صاحب میں اگلا سوال تو ہما صاحبہ سے کروں گا, لیکن وہ بریک کے دوران اتفاق سے بلکہ بدقسمتی سے میں نے ٹویٹر چیک کر لیا اپنا, وہ میرے سوالات میں دو لوگوں نے مجھے بھی کہہ دیا کہ آپ اپنا جو رو سے آپ لفافہ لیتے ہیں نا وسیم بادامی صاحب, وہ آپ ٹھیک حلال کر رہے ہیں. یہ میری تو بذات فرمائے, خدا کی قسم میں غدار نہیں ہوں زید صاحب, یقین مانے آپ, رمضان کا مہینہ ہے, جھوٹ نہیں بول رہا. وسیم ہمیں ذرا سوال کا جواب دے دیجیے. ہما بقائی صاحبہ نے کہا ہے کہ نہیں فرمائیں اور غدار کا اضافہ ہو گیا پاکستان میں. نہیں وسیم آپ غدار نہیں ہے, یہ بات ہم آن ایئر آن ریکارڈ پورے پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ وسیم غدار نہیں ہے. اب تسلی ہو, اب جواب دیجیے. لیکن یہ بات ہم بڑا کلیئر ہما کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں زید صاحب, یور چوائس. زید حامد صاحب یہ بھی تو فرمائیے میں غدار ہوں یا نہیں. وسیم مجھے بات مکمل کرنے دیجیے. آئی ایم سوری ہما, آپ کے بارے میں کہنے کو تیار نہیں, وہ بات جی. کامنٹ دے رہے. اگر کراس بارڈر ٹیررزم کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کراس بارڈر ٹیررزم انڈیا نے مکتبانی بنا کر کیا تھا. پاکستان نے انڈیا کو نہیں توڑا, انڈیا نے پاکستان کو توڑا ہے. انڈر وٹ لا, کس قانون کے تحت انڈیا مشرقی پاکستان میں مکتبانی بھیج سکتا ہے؟ اور پھر انڈیا نے سیاچن کے اندر اپنی فوجیں داخل کی. انڈیا اس وقت آج ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے ذریعے افغانستان سے دہشت گرد بھیج رہا ہے, کراس بارڈر ٹیررزم کر رہا ہے. اگر ہم نے پاکستان سے کشمیر میں مجاہدین گئے بھی ہیں, دیٹ از ناٹ کراس بارڈر ٹیررزم, وہ لائن آف کنٹرول ہے, فریڈم اسٹرگل ہے. ہم نے افغان مجاہدین کی مدد کی ہے تو پوری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی تھی جب ہم نے سوویت یونین کو توڑا ہے انڈر این انٹرنیشنل ڈپلومیٹک فورن پالیسی. کوئی ایک مثال دیں جب پاکستان نے کراس بارڈر ٹیررزم کیا ہو. اور یہاں پر ہم کہیں گے کہ ہما بقائی صاحبہ اگر پاکستان کو ایکیوز کر رہی ہے کراس بارڈر ٹیررزم کا, تو یہ پھر را اور سی آئی اے کی زبان بول رہی ہے, چاہے یہ خود اس کی ایجنٹ ہو یا نہ ہو, چاہے یہ دانا دشمن نہ ہو, نادان دوست ہے پاکستان کی ہے. نادان دوست سب میرا اگلا سوال ہے. ہما صاحبہ میں نے آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے سوال کیا تھا, پھر لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, کہ وہ سویلین قیادت کو بھی کچھ چاہیے نا. مثلا اگین میں وہی ریفر کروں گا کہ اگر سویلین قیادت ایک پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر سول ملٹری ٹائز کی اچھی ایگزامپلز نہیں رہی ہیں, وہاں پر اگر سویلین قیادت بھارت پر اٹیک کے بعد, جس کے ساتھ ہماری تاریخ بھی اچھی نہیں رہی ہے, اپنی پارلیمنٹ میں یہ کہہ دے مشاورت کے بغیر کہ ہمارا ڈی ڈی ایسے کل آ رہا ہے, تو اس کے بعد تو کنفرنٹیشن ہونی ہے نا. تو تھوڑا سا امیچور بیہیویئر تو سویلین قیادت کا بھی رہا ہے یا نہیں ہما صاحب؟ میں آپ سے ٹوٹلی اگری کرتی ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ ایشوز کو مکس نہیں کرنا چاہیے. جب آپ افغانستان میں پاکستان فرنٹ لائن تھا, اسٹیٹ تھا, یونائٹڈ نیشنز نے اس کی اجازت دی تھی, پوری انٹرنیشنل کمیونٹی اس وقت اس چیز کے ساتھ تھی. ہاں پاکستان اس گمان میں آیا کہ اگر ہم سوویت یونین کو توڑ سکتے ہیں تو انڈیا کیا بیچتا ہے, اور پھر اس نے بغیر انٹرنیشنل کمیونٹی کے
اپنی گند جو تھی وہ انڈیا کی طرف ڈائریکٹ کی. دیکھیے یہ بحث بہت پرانی اور بہت لمبی ہے, اس پہ ڈفرینس اوپینین ہو سکتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں دنیا کا ایک اصول ہے, دنیا کا ایک اصول ہے, ناٹ کہ آپ کی سٹوری سچ ہے یا غلط ہے, بات یہ ہے کہ کس کی سٹوری بکتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آج جب انڈیا نے قرار کیا ہے اس بات کا انٹرنل کمپلائنس اور کچھ لیجسلیشنز کرنے کی وجہ سے اس نے یہ دھماکے کرائے, نہ تو آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی سے کوئی اسٹیٹمنٹ آتا ہوا نظر آیا, نہ آپ کو یونائٹڈ نیشن سے کہیں سے آپ نے کچھ سنا. آپ اس سچویشن کو ریورس کر لیجیے. اگر کوئی سچویشن ریورس ہوتی جس میں پاکستان کا ملوث ہونا پروو بھی نہ ہوا ہوتا, پھر آپ مجھے بتائیے انٹرنیشنل کمیونٹی کی کیا ریئیکشن ہوتا اور اس کی وجوہات کیا ہیں. اس کی وجوہات ہمیں بدلنی ہے. اور اپنے گھر میں بیٹھ کر اونچا بولنے سے اور شور کرنے سے صورتحال نہیں تبدیل ہوگی. جو گلوبل ریالٹیز ہیں کے ساتھ چلنا پڑے گا. پاکستان آلریڈی بڑی شدید آئسولیشن میں ہے. صحیح ہے. اور اسی وجہ سے جب ایسی بھی خبریں سامنے آتی ہیں پرو پاکستان ہے, اس کو کوئی پک نہیں کرتا, وہ پاکستان کے امیج کو امپروو نہیں کرتی, وہ پاکستان کی بہتری میں نہیں جاتی. تو ہما میرا آپ سے آخری سوال ہے, آخری 2-3 منٹ رہ گئے ہیں. شور مچا سکتے ہیں. آج یہ جتنے رائٹرس لابیز ہیں ان کو فٹہول مل گیا ہے یہ کہنے کا کہ جی انڈیا سے تعلقات ختم کرو, انڈیا نے یہ خود کیا تھا وغیرہ وغیرہ. آپ مجھے بتائیے کیا یہ گلوبل ریالٹی ہے؟ کیا ہم یہ لے کر ساتھ چل سکتے ہیں, یا انڈیا سے تعلقات بہتر کر کر ریجنلزم کی طرف جا کر ہم پاکستان کی غربت کو اور پاکستان کے دوسرے مسائل کو ایڈریس کر سکتے ہیں؟ بس صاحب یہی میرا آپ سے آخری سوال ہے.